امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے۔ حالانکہ مطلب یہی ہے، اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے، اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لی ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازے رسول پہ پہنچے، سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے، آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کچھ جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت۔ اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں، اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی، پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں، حضور زکوٰۃ دے لیں، تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے، کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا، فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے
आला हजरत ये हदीस लिख के कहते हैं हमें सिले की जरूरत ही नहीं है, जो नबी पाक ने कह दिया ना जब वो मुझसे मिलेगा तो मुस्तफ़ा से मिलना ही सबसे बड़ा सिला है, यही सबसे बड़ा सिला है। बेदम शबारसी कहने लगे अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, ये कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। हमें अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल और कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हूँ पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, सब हूँ पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। मैं हुजूर के सामने, तो महबूब फरमाने लगे जब वो मिलेगा ना तो अजर मैं दूंगा। तो पता ये चला खिदमत सादात, इनसे प्यार करना, अहले बैत नबुव्वत से इनकी शान को समझे। मर्तबे वाले का मर्तबा हमेशा समझना चाहिए, हमेशा। जिसको अल्लाह ने मर्तबा दिया है उसके मर्तबे को समझे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ना जरा एजाजी वक्त देते थे। ये सारा दिन ही इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में रहते थे, सारा दिन हर वक्त हुजूर के साथ खेलते थे। इनका दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था घर का, लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाते फातिमा आज मेरा दिल करता है तुम्हारे घर आके रात गुजारूं। भाई कोई घर बड़ी दूर है, ये तो साथ ही तो है। तो सैयदा फातिमा फरमाती हैं मैंने कहा हुजूर बड़ी खुश नसीबी है, तो महबूब ना रात को मेरे घर में आके सोए। फरमाती हैं मैंने चारपाई बिछाई नबी पाक के लिए, एक शख्स के सोने की जगह थी। हुजूर ने फरमाया मैं तो हसन हुसैन के लिए आया हूँ। या रसूलल्लाह, फिर फरमाया ये मेरे साथ सोएंगे। मैंने अर्ज की हुजूर आपको दिक्कत होगी, कैसे सोएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सुला लूंगा। हजरत फातिमा कहती एक कंधे पे हुजूर ने इमाम हसन को लिटा लिया और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन को लिटा लिया। कहती है इमाम हुसैन की आदत थी वो रात को दूध मांगते थे, मैंने बर्तन में रखा होता था, मैं डाल के देती थी। बच्चे मांगते हैं ना रात को दूध। फरमाती हैं रात को ना इमाम हुसैन ने दूध मांगा, मैं उठने लगी दूध देने के लिए, पर हबीब ने फरमाया बेटे तू लेट जा, आज मेरे साथ सोया तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। कहती हैं कई दफा दूध मांगा तो कई दफा मेरे रसूल पाक ने उन्हें दूध पिलाया। और ये हर नाना नवासों से प्यार करता है, पर ये खाली नाना नहीं ना, ये इमामुल अंबिया भी है, ये इमामुल अंबिया भी है, ये सरवरे कौनो मकाम। इनका हर काम अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह के हुक्म से। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने पैगाम भेजा सैयदा फातिमा को, फरमाया हसन को भेजो मेरा मिलने को दिल कर रहा है। तो कहती हैं वो घर में ना देर हो गई इमाम हसन को आने में। आला हजरत फरमाते हैं मुझे लगता है कि बीबी साहबा गुस्ल कराने लग गई, कपड़े तब्दील करा रही थी। माएँ करती है ना, बच्चा बाहर जाने लगा तो वापस आप पहले कपड़े बदल, तो जरा देर हो गई। तो नबी पाक बेचैन हो गए, मैं हसन आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, मेरा मिलने को दिल है। फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन ने दरवाजा खोला सैयदा पाक का। जब दरवाजा खोला तो रसूल करीम ने दोनों बाजू यूं खोल दिए और नबी पाक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। इमाम हसन भी जब अंदर से निकले तो उन्होंने भी यूं बाजू खोले। तो कहते हैं रसूल करीम के जब गले से आके लगे तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे और महबूब उनका माथा चूम के कहने लगे ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मेरे अल्लाह जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे प्यार करे उससे भी। हमारे बुजुर्गों को ना अहले बैत से बड़ा प्यार होता था, असहाब के भी गुलाम और अहले बैत के भी। मैंने कहा है कि अब हमारे मिजाजों में ना खुशकी आ गई है। वो जी इखलाक की बात करें, जी सीधी सीधी नमाज रोजे की बात करें, उसूल की, वो जो अदब था, वो जो इश्क था, वो जो वारफ्तगी थी, वो हुस्न किधर गया? हजरत उमर से ज्यादा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना, उनसे ज्यादा सख्त मिजाज उसूल पसंद बंदा तो कोई नहीं ना मिलेगा उम्मत को। इमाम हुसैन 10-10.5 साल उम्र थी, बच्चे थे, मस्जिद में आए। हजरत उमर खुतबा दे रहे, जहाँ उसूल की बात होगी वहाँ उसूल की होगी, और जहाँ इश्क की होगी, जहाँ इश्क की होगी, नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा मैनू ते काबा भूल गया आई। तो इमाम हुसैन आए मस्जिद नबी में, हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, मौला अली के साथ आए बच्चे जुमा पढ़ने। इमाम हुसैन आए तो जनाब उमर के सामने खड़े हो गए, कहने लगे उमर नीचे उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। हजरत अली ने बाजू थामा, का ये क्या कह रहे हो? तो जनाब फारूक आजम फरमाने लगे जुमा हो रहा है, खुतबा हो रहा है, लोग जुमा पढ़ने आए हुए हैं, इसमें अब बच्चा आ जाए तो क्या जुमा छोड़ा जाएगा? लेकिन जहां अदब है वहां अदब है। हजरत अली कहने लगे हुसैन ये क्या कह रहे हो, बैठ जाओ। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आप ना बीच में हैं, ये मेरा और हुसैन का मामला है,
آپ نہیں بیچ میں آئے, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے, کہ عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے, جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے, وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی, کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں. امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں. کہا نہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں, اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے, کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے, طاقت ہے. تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے, یہ وارفتگی, یہ ذوق, ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے. شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی, خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا, بڑی بات تھی. ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں, اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تھے, انہوں نے نماز پڑھائی, عالم بھی تھے اور سید بھی تھے, جماعت کرائی. تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے, یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ, کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, بہت زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. اب بتائیں. تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 رختوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث, یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں. یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے, حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے. مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی, امام علی مقام ابھی نوجوان تھے, امام حسین نہ آئے, بارش ہوئی, چھوٹے چھوٹے گڑے مدینہ منورہ میں, تو انہیں پانی کھڑا تھا. امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ, تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. مٹی بھی کیا تھی, مدینے کی مٹی تھی, مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی. شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کر لے, کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو, بیٹھا ہو, اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو, وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے, بڑی بات ہے میری, وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے. جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی, تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا, حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا, وہ دیکھ رہے تھے. تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے, خود اٹھے, شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے, اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید, امام حسین کی کالی. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے. پیر
حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، ایسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی دینے کس نے، بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھائی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے، تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے۔